کتابات اور خطبہ جمعۃ المبارک ہوندے نے تو اس دفعہ میرا ارادہ سی کہ سب تو پہلے عشرہ مبشرہ جڑے صحابہ نے 10 صحابہ جنہاں نو نبی پاک نے جنت دی بشارت سنائی انہاں دا تذکرہ مکمل کیتا جائے۔ تو پچھلے جمعے دے اندر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت کردار توڑے سامنے بیان کیتا، اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت کردار دے حوالے دے نال چند باتاں بیان کرنی ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا قد درمیانہ سی، جسم فروا، بال گھنے سی، اور نام سعد سی، کنیت ابو اسحاق سی، والد دا نام مالک سی لیکن ابو وقاص کنیت تو زیادہ مشہور سی۔ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دے والد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی دنیا تو چلے گئے، اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ دا نام حمنہ سی، اور خاندان قریش دے نال تعلق سی، اور قریش وچوں قبیلہ بنو زہرہ دے نال تعلق سی۔ اور سیدہ آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ اینہ دے رشتہ دار سی، جدی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ماموں آکھیا کر دے، بلکہ کئی ایسے مواقع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سعد میرا ماموں ہے، میرے ماموں جیسا کوئی ماموں ہے تو لے آ کے وخاؤ منو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی فخر محسوس کر دے اس بات دے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت دے نال انہاں نوں ماموں آکھیا کر دے۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 17 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا، بلکہ سابقین اولین دے اندر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ شامل سی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اینا تو بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا۔ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات دے اندر 11 شادیاں کیتیاں، یعنی 11 بیویاں سی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مختلف اوقات دے اندر کوئی فوت ہوگی، کسی نو طلاق دے دیتی، اور اسی طرح 18 بیٹے سی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دے، اور ایک روایت دے مطابق 17 بیٹیاں، اور دوسری روایت دے مطابق بیٹیاں بھی 18 اللہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائیاں۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیتا، سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی والدہ دے نال بڑی محبت سی، بڑا پیار سی، بڑے خدمت گزار سی اپنی والدہ دے، لیکن جس وقت والدہ نو پتہ چلیا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تو والدہ نے بھوک ہڑتال کر دیتی، کھانا چھڑ دیتا، پینا چھڑ دیتا، کہنے لگی میں اسی طرح بھوکی پیاسی مر جاواں گی اگر تو اسلام نہ چھڑیا، نواں دین نہ چھڑیا۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ استقامت دیکھو، فرمان لگے اے ماں اگر تیرے جیسیاں ہزاراں ماما بھی ہون تو ایک ایک کر کے اسلام تو دین تو نبی پاک دی محبت تو قربان کر دواں گا، لیکن اسلام نہیں چھڑ سکدا، دین نہیں چھڑ سکدا۔ اور اللہ رب العزت نے اس موقع دے پھر اس آیت نزول فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تواڈے والدین تانوں شرک تے مجبور کرن، گناہ تے مجبور کرن، اللہ رب العزت نے فرمایا پھر انہاں دے آکھے نہیں لگنا، انہاں دی اطاعت نہیں کرنی، فرما برداری نہیں کرنی۔ والدین دی بڑی عزت، والدین دی بڑی قدر ہے، لیکن جس وقت ایک سائر تے اللہ دی محبت آ جائے، او دے رسول دی محبت آ جائے، دوسری
سیر تے والدین دی محبت آ جائے تو پھر والدین دی محبت دی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ دی محبت دے مقابلے دے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے مقابلے دے اندر تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی استقامت دیکھو کہ انہوں نے اسلام نہیں چھڑیا بلکہ اعلان کیتا ہے ماں تیرے جیسیاں اگر 1000 ماواں بھی ہون تو قربان کر داں گا، لیکن اسلام نہیں چھڑاں گا، دین نہیں چھڑاں گا۔ اور دوسری سائٹ سے اپنی استقامت بھی دیکھو، اگر کسی نوجوان نو آکھیا جائے یار داڑھی رکھ لا نبی پاک دی سنت ہے، کہنا کاری صاحب سنت واقعی ٹھیک ہے پر میری بیگم نہیں ماندی تے اس واسطے میں جڑا نہ مجبور ہاں، تے پھر مجبوری ہوئے تو پھر تانوں پتہ ہے جائز ہوندے سارے کام، تو میں مجبور ہاں اس واسطے میں نہیں رکھ سکتا۔ تو یار تو پتہ چلیا سودی کاروبار کیتا ہے، سود لیا، یار صاحب بیگم نے آکھیا سی جڑا نہ پتھر شتھر لوانا ٹیلاں لوانیاں نے، اس واسطے پھر مجبوری ہوئے تو پھر اے بھی کام جائز ہوندا ہے۔ ساڑھی استقامت میں دی، لیکن سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی استقامت دیکھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنال سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفامہ دیکھو، حالانکہ مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کیتا سی بنو ہاشم دنال، سیدنا سعد بن ابی وقاص بنو ہاشم وچوں نسی، لیکن ایدے باوجود بھی 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنال شب ابی طالب دے اندر گزارے، پتے کھا کھا کے گزارا کیتا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن نبی پاک دا ساتھ نہیں چھڑیا، آپ دے نال وفامہ کیتیاں، اور جس وقت ہجرت دا وقت آیا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مالدار انسان نے، لیکن اسلام دی خاطر اللہ رو دے رسول دی خاطر ہجرت کی تھی، اور مدینے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص نو نال لیا، ہجرت کر کے چلے گئے، اور سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے سب تو پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، اور انہوں تو بعد مدینہ دی طرف ہجرت کر کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، اور اس کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعزاز حاصل نبی پاک دے پیرا دین دا، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، صحیح مسلم دے اندر سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا، ایک دن رات نو نبی پاک دی اکھ کھل گئی، آپ نو مشرکین کولوں بھی خوف ہے، آپ نو مدینے دے یہودیاں کولوں بھی خوف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش ادم کوئی میرا جانسار میرا یار رات نو میرا پیرا دوے اور میں آرام دے نال نیند کر سکا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا، آپ نے اس خواہش دا اظہار کیتا، اتنی دیر نو ہتھیار کھڑکن دی آواز آئی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے سونیا میں سعد ہاں۔ آپ نے فرمایا رات دے وقت کے میں آئے ہو؟ فرمان لگے بس میرے دل دے اندر خیال آیا کہ میرے نبی نو کو دشمن نقصان نہ دوے، اور مینوں نیند نہیں آئی، میں ہتھیار لے کے آیا کہ ساری رات آج تواڈا پیرا دواں گا۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف حاصل نبی پاک دے پیرا دین دا، اور جس وقت غزوہ بدر دا مارکا پیش آیا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر دے اندر بھی اپنی جناب تیر اندازی دے شولے دکھائے، سیدنا
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقابلہ سعید بن عاص بڑا وڈا کافر ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، ایدے نال مقابلہ ہویا اور ایدی تلوار دے بڑے چرچے سی عرب دے اندر ذوالقطیف ایدی تلوار سی، ایدی تلوار دے بڑے چرچے سی۔ شعراء اپنے جناب شیران دے اندر ایدی تلوار دے تذکرے کریا کر دے تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر نو قتل کیتا، جہنم واصل کیتا اور تلوار لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آگے کہنے لگے اللہ دے رسول اے تلوار منو دے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مال غنیمت دے اندر جمع کروانی پائے گی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری گل نہیں کی تھی، نبی پاک دے قدمائی تلوار رکھ دیتی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا رہے نے، حجے کر نہیں پہنچے، اسمان تو جبریل علیہ السلام اللہ دا قرآن لے کے آگے فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اے مسلمانوں اج دے دن تو میں مال غنیمت توڑے واسے حلال قرار دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ واپس بلایا، آپ نے فرمایا سعد اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہن اے تلوار لے جا سکنا ہے۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد دے اندر بھی بڑی جناب اپنی بہادری دے جوہر دکھائے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے میدان احد والے دن میں تے سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اسی بیٹھے سی، کہنے لگے آپا دونوں اج دعا کریے، اللہ کلوں کچھ منگیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے میں دعا کی تھی کہ اللہ رب العزت اد میرا کسے تگڑے دشمن نہ میرا مقابلہ کروامی اور اللہ رب العزت منو غلبہ عطا کری، منو دے مقابلے دے اندر فتح عطا کر دی۔ سیدنا عبداللہ بن جہش نے آمین کیا۔ صبح سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ آج میرا مقابلہ بھی کسی تگڑے دشمن دے نال کروامی، اللہ رب العزت میں تیرے رسے دے اندر لڑا جہاد کرا لیکن میرا دشمن میرے تے غالب آ جائے، منو قتل کر دے، منو قتل کرن تو بعد میرا مسئلہ کرے، میرا نک کٹ دے، میرے کن کٹ دے، میرے ہتھانو کٹ دے۔ اللہ کل قیامت دا دن ہوئے میں اپنے ہاتھ اپنے نک اپنے جسم دے اعضاء لے کے تیرے سامنے پیش ہوما۔ اللہ تو میرے کو پوچھے عبداللہ تیری آنکھاں کیوں کڑیاں گئیاں، میں جنہوں دساں یا اللہ تیری وجہ تو میری آنکھاں کڑیاں گئیاں، اللہ تیری وجہ تو میرے کن کٹے گئے، اللہ تیری وجہ تو میرا نک کٹیا گیا، اللہ تیری وجہ تو میرے جسم دے ٹکڑے کیتے گئے۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کیا۔ اگلا دن ہویا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقابلہ بڑے بڑے کافر طلحہ بن ابی طلحہ دے نال ہویا اور ایسے طرح ہی ہویا کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نے دے مقابلے دے اندر فتح عطا کی تھی اور سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقابلہ ابو الحکم بن اخنس سقفی دے نال ہویا اور اسی طرح بڑا مقابلہ ہویا اور ابو الحکم نے سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیتا اور مسئلہ کیتا، ناک کٹیا گیا، ہاتھ کٹے گئے، کن کٹے گئے۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے منو بعد اندر سمجھ آیا کہ عبداللہ بن جہش دی دعا میرے نالو چنگی سی اور جناب اللہ رب العزت دیاں جنتا دے مہمان بن گئے اور سیدہ عائشہ بنت سعد بیان کر دیاں صحیح بخاری دے اندر صحیح ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے۔ غزوہ احد دے موقع تے
سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا کہندے جس وقت بھگدڑ مچ گئی اور جناب کوئی سمجھ نسی آ رہی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے میں سیٹ تے جا کے بیٹھ گیا اور سوچنا شروع کر دیتا نبی پاک دا پتہ نہیں چل رہا صحابہ بھی ادھر ادھر ہو گئے اور میں سوچنا شروع کر دیتا اپنے دل دے اندر ارادہ کیتا میں لڑاں تو لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان قربان کر دواں فرماندے نہیں دیر نوں میں دیکھیا ایک نقاب پوش سامنے آیا اور انہیں مٹی اٹھائی اور مشرکین دی طرف سٹی اور مشرکین اس مٹی دی وجہ تو پیچھے ہٹ گئے ہٹ دے پہاڑی دے قریب چلے گئے اور فرماندے بار بار اس طرح اس نقاب پوش نے مٹی سٹی میرے قریبی سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سی میں پوچھیا اے نقاب پوش کون ہے انہوں نے مینوں دسیا ایسا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے پھر تے ایویں ہویا جویں اللہ نے مینوں زندگی ہن عطا کی تھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے چلا گیا اور آپ نے مینوں دیکھیا تو آپ خوش ہوئے تو دعا فرمائی اللہم استجب لسعد اللہ رب العزت سعد دیاں دعاواں نوں قبول فرما لے دوسری دعا کی تھی اللہم سدد لسعد رمیتا اللہ سعد جڑا بھی تیر سٹے اللہ رب العزت انہوں سدھا کسے دشمن نو ضرور لاویں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال فرما رہے یا سعد ارمی فداکا بی و امی اے سعد تیرے ہوتے میرے ماں باپ قربان ہو جا ہر صحابی آکے جس طرح میں پچھلے جمعے دے اندر بیان کیتا سی ہر صحابی نبی پاک کو آکے کہندا اللہ دے رسول فداک ابی و امی میرے ماں باپ توڑے تے قربان ہون لیکن 1,44,000 صحابہ وچوں اے اعزاز صرف 2 صحابہ نو حاصل ہے سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا سعد بن ابی وقاص نو کہ جنہاں نبی پاک نے فرمایا فداک ابی و امی کہ میرے ماں باپ توڑے تے قربان ہون اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں اعزاز حاصل جنگ احد دے اندر اکو تیر دے نال 3 مشرکاں نو قتل کیتا آج کرکٹ دی ہیٹرک بڑی یاد ہے جناب ایویں کر دیتا لیکن سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی جناب طاقت سی انہاں دے تیر دے اندر اکو تیر دے نال 3 مشرکاں نو واسنے جہنم کیتا اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خادمہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک محبت دے نال انہاں نو امی بھی آکھیا کر دے آپ دی خادمہ سیدہ ام ایمن زخمیاں نو پانی پلا رہی نے اینی دیر نو ہیبان بن ارقا ایک بے ایمان کافر نے تیر ماریا اور اینا دے دامن تے لگیا جدی وجہ تو پردہ کھلیا تے اے بے ایمان مسکرایا تے اینے کہکا لگایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا دکھ ہویا بڑی تکلیف ہوئی ایک مسلمان بہن بیٹی دا بے پردہ ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسے بڑا تکلیف دے امر سی اور جنو آج اسی بالکل آسان سمجھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا غصہ آیا غصے دے اندر آپ نے پھاڑے تو بغیر ایک تیر پکڑیا اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ دیتا آپ نے فرمایا ارمی بھی اے تیر پکڑ اس بے ایمان نو مار اور جنہیں سیدہ ام ایمن دا پردہ کھلیا انہیں مذاق اڑایا انہیں کہکا لگایا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تیر پکڑیا نبی پاک نے دعا کی تھی اور ایسے ہیبان بے ایمان دے گلے تے لگیا اور جس وقت ڈگیا تو نالی ایدہ تیمد کھل گیا ننگا ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے آپ دے دند نظر آن لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقاد لہا سعد آپ نے فرمایا سعد تو تے موقع دے بدلہ لے موقع دے بدلہ لے لیا
اور آپ صلی اللہ ایسے مسلمان دی سیرت ایسے مسلمان دا کردار کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بیٹی دی طرف انگلی اٹھی تیر لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بدلہ لیا اور غزوہ بنو قینقاع جس وقت یہودیاں دا پہلا قبیلہ نبی پاک نے مدینے چو جلا وطن کیتا جلا وطنی دی وجہ ایسی کہ ایک مسلمان بیٹی دا یہودی نے مذاق اڑایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جرار لے کے یہودیاں تے حملہ کیتا اور انی دیر تک آپ نے ساہ نہیں لیا جنی دیر تک یہودیاں دے اس قبیلے نو مدینے چو نہیں کڑیا لیکن آج افسوس ہے کشمیر دے اندر مسلمان بیٹیاں دے نال زیادتیاں کیتیاں جا رہی ہیں شام دے اندر فلسطین دے اندر اور جناب غزہ دے اندر کی کچھ نہیں ہویا مسلمان بیٹیاں دے نال بلکہ آج تو اس قدر مسلمانہ دی غیرت ختم ہو گئی اور مسلمانہ کوڑو مسلمانہ دی بیٹیاں قصور دی زینب نصر آئے گی اور سرگودے دی منتہا نصر آئے گی اور سوشل میڈیا تے جاؤ کتنے ہی ایسے درندے اور جنہاں کو اپنی چھوٹیاں